جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اٹھ کر کے آئے گا تو اس کا چہرہ سور کی طرح خنزیر کی طرح ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں کے محلے میں جتنی نشے کی چیزیں بکتی ہے کیا اوروں کے محلے میں بکتی ہے؟ جتنا نشہ مسلمانوں کے علاقوں میں کیا جاتا ہے کیا اوروں کے علاقوں میں کیا جاتا ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس قدر نشے میں ڈوبنے والی قوم 15ویں صدی کے اندر اگر کوئی ہے وہ قوم مسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ 16 سال کے 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں باضابطہ طور پر نشے کی طرف جا رہے ہیں، کالج چھوڑ کر، یونیورسٹی چھوڑ کر، تعلیم چھوڑ کر نشے کی طرف۔ کس مسلمان کو نہیں پتا اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نشہ کیا اس نے محمد پر نازل ہونے والی کتاب کا گویا کہ انکار کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اٹھا کر حدیث رسول دیکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والے جب قیامت کے دن اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، نشہ کرنے والے، کاش میری یہ آواز، یہ میری گنہگار آواز، یہ میری بے اثر آواز، کاش اللہ اس میں اثر پیدا کر کے کسی نشہ کرنے والے جوان تک پہنچا دے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والا جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اٹھ کر کے آئے گا تو اس کا چہرہ سور کی طرح خنزیر کی طرح ہوگا اور اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہوگا، اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا اور وہ اپنی منہ سے الٹی کر رہا ہوگا تو وہ الٹی پاخانے کی الٹی ہوگی، یعنی اس کے منہ سے غلاظت پاخانہ نکل رہا ہوگا۔ منہ سور کا، توجہ کریں، منہ سور کا، خنزیر کا، آنکھوں سے خون اور منہ سے پاخانہ اور پورے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے اور جن آلات کے ساتھ وہ نشہ کرتا تھا وہ آلات اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور آس پاس فرشتے ہوں گے جو اس پر لعنت کر رہے ہوں گے، اس پہ لعنت برسا رہے ہوں گے۔ اس ذلت و رسوائی کے ساتھ اللہ اکبر نشہ کرنے والا قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا۔ لوگ اس سے پوچھیں گے کہ تو کون ہے، تو کون ہے؟ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، فقی ابو اللہ سمرقندی نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں کوئی بات اپنی طبیعت سے کہنے کا عادی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فقی لکھتے ہیں جب اس ذلت کے ساتھ نشہ کرنے والا میدان قیامت میں آئے گا تو لوگ کہیں گے تو کون ہے، اتنی ذلت کے ساتھ تو آ رہا ہے؟ تو اس کو کہا جائے گا بتا تو کون ہے؟ فرشتے کہیں گے لوگوں یہ دنیا کے اندر نشہ کرتا تھا، یہ دنیا میں شراب پیتا تھا، یہ دنیا میں نشہ کیا کرتا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کتنی ذلت ہے نشہ کرنے والوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں یزید نشہ کرتا تھا، امام علی مقام نشے کے خلاف تھے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں حسینیت نشہ کرنے کا نام ہے یا نشے کی مخالفت کرنے کا نام ہے؟ آپ مجھے جواب دیں، نشہ کرنے کا نام حسینیت ہے یا نشے کی مخالفت کرنے کا نام حسینیت ہے؟ اب اگر کوئی نشہ کر رہا ہے تو چاہے اس کا نام غلام حسین ہو، چاہے اس کا نام غلام علی ہو، چاہے اس کا نام عباس ہو، اگر وہ نشہ کر رہا ہے نام حسین نام ہونے کے باوجود وہ حسین کا غلام نہیں، وہ یزید کا غلام ہے، کیونکہ وہ یزید کا کردار زندہ کر رہا ہے۔ تب میرے آقا نے فرمایا جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا جب قبر میں وہ دفن کیا جائے گا اور قیامت کے دن قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا، جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا جب اس کو اس کی قبر سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا منہ بھی کالے سور اور کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ اللہ اللہ ہنستے ہنستے کھلکھلاتے قہقہا لگاتے ہوئے نمازوں کو چھوڑنے والوں، یہ کسی لیڈر کا، کسی خطیب کا قول نہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن وہ کالے سور کی شکل میں اٹھے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں اگر چہرے پہ پھنسی آ جائے، پھنسی
تو تم کسی محفل میں نہیں جاتے شرم کے مارے، جب پھنسی آنے پر کسی محفل میں نہیں جاتے شرم کے مارے، سور والا منہ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسے آؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں کیسے آؤ گے؟ لرز جاؤ، لرز جاؤ۔ یہ گڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ پڑھی ہوئی باتیں ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں۔ میرے بھائیوں، میں تمہارے سامنے جو ہے تمہاری منتیں کر کے کہتا ہوں، بہت دنیا کی رنگ ریلیوں میں ڈوب چکے ہو، نکلو۔ دنیا میں آوارگی کرنے نہیں آئے تھے، دنیا میں پاپ کرنے نہیں آئے تھے، دنیا میں عیاشی کرنے نہیں آئے تھے۔ مسلمانوں، ہم دنیا میں آئے، قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کے اچھا عمل کرتا ہے۔ ہمارے گھروں کا حال یہ ہے، گھر کی فریج میں شراب رکھی ہوئی ہے اور ہماری جنت ہی نہیں جاتی۔ یہ غالب نے کہا تھا رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ میرے بھائیوں، بدلو اپنے آپ۔ اور علماء جب نصیحت کرتے تو لوگ ہنستے ہیں، جمعہ کے دن کیا کریں گے؟ ارے مولانا تو بہت لمبی تقریر کرتے ہیں یار، چھوڑ ابھی کیا جانا، ابھی بولیں گے اس سے بچو اس سے بچو، یہ مت کرو وہ مت کرو۔ علماء سے دور رہنے والوں، تمہاری سب سے بڑی تباہی کی وجہ علماء سے دور رہے۔ بے شک سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، ہمارے دور میں ایک شخص مرا، تو جب اس کو اس کی قبر میں رکھا گیا تو اس کا منہ قبلے کی طرف کرتے تھے تو اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا تھا۔ اللہ لوگ کرتے تھے پھر جاتا تھا، پھر کرتے تھے پھر جاتا تھا۔ تو ایک صاحب کشف بزرگ ہے، فرمایا اس کا منہ قبلے کی طرف کرنا چھوڑ دو، اس کا منہ کبھی قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ علماء مشائخ کو دیکھ کر کے غرور کی وجہ سے اپنا منہ پھیر لیا کرتا ہے۔ اللہ، تو جو علماء سے اپنا منہ جیتے جی پھیر لیتا تھا، اب مرنے کے بعد قبلے کی طرف اس کا منہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ، آج کل علماء کی کیا عزت کر رہے ہو، اماموں کی کیا قدر کر رہے ہو؟ میں لوگوں کو کہتا ہوں، لوگ میرے خلاف ٹرین چلاتے ہیں، لوگ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں مقرروں کو بلاتے ہو، ہزاروں روپے دیتے ہو، مسجد کے امام کی کیا خدمت کرتے ہو، نعت خوانوں کو بلاتے ہو، ہزاروں روپے دیتے ہو، اپنے امام کی کیا خدمت کرتے ہو؟ بلکہ امام کا حال یہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، اگر اسٹیج سجے گا تو جو کبھی زندگی میں آپ کے گاؤں میں نہیں آیا وہ آگے بیٹھے گا، اور مسجد کا امام سب سے آخری میں پیچھے بیٹھے گا، اس کو دھکے دے کے پیچھے بٹھا۔ جو اللہ کے یہاں آپ کے آگے کھڑے رہتا ہے وہ آپ کے اسٹیج پہ پیچھے پڑا۔ اللہ، یعنی اماموں کی کوئی قدر ہی نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں۔ مسلمانوں، حق تلفی نہ کرو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، نہ امام کی کرو، نہ بیوی کی کرو، نہ بچوں کی کرو، نہ ماں باپ کی کرو، بلکہ ماں باپ کے معاملے میں بھی لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے، سب کی خدمت کریں گے۔ ابھی یہ دیکھو تقریر چالو ہے، نذرانہ لا کر کے دے رہے ہیں، اللہ آپ کو برکت دے، کوئی غرور گھمنڈ کی بات نہیں، اللہ آپ کو برکت دے، اچھی بات ہے لا کے دے رہے، لیکن یہ جتنا ہم لوگوں کو لا کے دیتے ہو اس سے کم بھی کبھی اپنے ماں باپ پہ خرچہ کرتے ہو؟ اگر کرتے ہو تو ہم کو دینا فائدہ مند ہے، ورنہ ماں باپ دوا کے لیے تڑس رہے ہیں، ماں باپ تڑپ رہے ہیں، ماں باپ کو جھڑکیاں دے رہے ہو، ماں باپ کو دھکے دے رہے ہو، ماں باپ کو گھور کے دیکھ رہے ہو۔ یہ تمہارے اور میرے نبی نے فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا جب مرے گا تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ چاہے ہر سال حج کرتا ہو، چاہے ہر سال عمرہ کرتا ہو، مرے گا تو زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ ڈرتے کیوں نہیں؟ مرنا ہے، کامیاب مرنا ہے، جنتی ہو کے مرنا ہے۔ تو یہ سب باتوں سے توبہ کرو، بدلو اپنے آپ کو۔ جو توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اگر سن کر بدلنے آئے ہو تو تمہارا جلسے میں آنا کامیاب ہے، اور اگر صرف بھیڑ کرنے آؤ کہ چلو مولانا کیا بولتے ہیں، بہت اچھی تقریر ہوئی، بڑے نعرے لگ گئے اور بہت اچھا بولے، بہت اچھا بولے، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ صحیح بات۔ آپ اپنے آپ کو بدلو اس سے پہلے کہ جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے اللہ کو مناؤ، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ گفتگو کے درمیان اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں میں بھی توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھتے رہا کرو، میرے آقا فرماتے ہیں جو کلمہ پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ السلام علیکم۔